بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج بیٹا آپ کے ساتھ میرا 24واں لیکچر ہے اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوعاتی مطالعہ آپ کی جو کتاب ہے آفاقی تہذیب و تمدن، اس میں سے ہم عہد رسالت کا مدنی دور پڑھ رہے تھے اور ابھی بھی وہی جاری ہے۔ اس میں آپ کو جو میں نے پچھلا سبق پڑھایا تھا وہ آپ کو 2 غزوات پڑھائے تھے، غزوہ خیبر اور غزوہ موت۔ تو آپ ان کو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں، پھر جو آج کا موضوع ہے اس کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس۔ ہم نے پچھلا سبق فتح مکہ کا پڑھا۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کا صلح حدیبیہ کے ساتھ اس لیے تعلق ہے کہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور مسئلہ یہاں سے ہوا کہ جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس پر قریش مکہ کے قبیلہ جو ان کا حلیف ساتھی قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے شبخون مارا اور ان لوگوں کو، ان کے بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ کے لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو تجاویز 3 شرائط دی کہ ان کو پر عمل کریں۔ اس میں ایک یہ تھی کہ آپ فوراً سے ان کا قصاص ادا کریں جن لوگوں کو قتل کیا گیا۔ دوسرا، قریش مکہ بنو بکر سے علیحدہ ہو جائیں سزا کے طور پر، یا پھر اگر یہ نہیں مانتے تو تیسری بات یہ کہی گئی کہ آپ یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیں، اور انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ توڑنے کا کہہ دیا۔ بعد میں انہیں احساس ہوا، تجدید عہد کے لیے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 8 ہجری کو روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، طویل راستے سے روانہ ہوئے، اور راستے میں آپ کو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ملے جو مدینہ آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی واپسی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے مکہ کے قریب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب 10,000 کے لشکر کو کہا کہ الاؤ روشن کریں، یہ دیکھ کر کہ ان لوگوں کو، اہل مکہ کو پتہ چلے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کتنا بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران، ابو سفیان وہاں پر یہ الاؤ روشن دیکھ کر باہر آیا، حیران ہوا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا، اور پھر پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تو اس نے یہی اعتراف کیا کہ واقعی میں آج اس لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اتنا بڑا لشکر ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام لشکر کو خصوصی یہ وضاحت کی کہ جو کوئی ہتھیار پھینکے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی شخص بیت اللہ میں پناہ لے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے اسے قتل نہ کیا جائے، اور جو کوئی شخص ابو سفیان اور حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے انہیں بھی امان دیا جائے گا، اور اس طرح زخمی اور بھاگنے والے کے لوگوں کو بھی ان پر حملہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سمتوں سے 4 لشکروں میں اس کو تقسیم کیا اور مکہ میں داخل ہوئے، سوائے ایک سمت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزاحمت ہوئی کچھ لوگوں کی، جس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 13 قریش مکہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی قتل و غارت گری کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، جو صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی تھی، جس میں آپ کو فتح مبین کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فاتحانہ انداز لیکن عاجزی کا یہ حال تھا کہ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دیں آج آپ کے سامنے مجرم بنے کھڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ شریف گئے، وہاں پر آپ نے بیت اللہ میں رکھے بتوں کا خاتمہ کیا، ان 360 بتوں کا، اور اپنی لاٹھی سے توڑتے جاتے اور فرماتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے بعد خانہ کعبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نفل شکرانے کے ادا کیے،
اور پھر ان کفار مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ شریف بھائی ہیں, شریف بھائی کے بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی کہ آ جاؤ, آج تم پر کوئی ملامت نہیں, کوئی الزام نہیں, تم سب آزاد ہو. تو یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر ہے کہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کر دیا, اور آج تک اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. جی, آج کا موضوع ہے غزوہ حنین, غزوہ تبوک. غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے, اسی لیے اس کے بعد حجۃ الوداع بھی شامل کیا گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج جس کو کہا جاتا ہے الوداعی حج, کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا دور مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا, اب اللہ کی طرف رجوع کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ان کے فرائض مکمل ہو گئے تبلیغ کے حوالے سے, اور جب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہا تو آپ نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا. تو آج ہمارا یہ سبق ہے جو ہم پڑھیں گے. آپ اپنی کتاب موضوعاتی مطالعہ بیٹا جی کھولیں, آفاقی تہذیب و تمدن, اس میں آپ کو یہ میں آج باری باری یہ سبق پڑھاتی ہوں. آپ بیٹا جی صفحہ نمبر 321 کھولیں اور اس میں سے میں آپ کو غزوہ حنین سے شروع کرواتی ہوں. جی, ان واقعات کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ میں اسلامی تاریخ کو پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو اور انہیں معلوم ہو کہ اسلام میں فروغ اسلام کے لیے کیا کیا تگودو کی گئی. اب غزوات کے حوالے سے آخری 2 غزوات جو ہیں ان کا ہم حالات و واقعات پڑھیں گے, غزوہ حنین و غزوہ تبوک. اس کے متعلق طلبہ کو تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی, اور غزوہ تبوک بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ کورس میں اس میں بہت سارے MCQs اس میں سے آ جاتے ہیں اور شارٹ کوسچن بھی, لہٰذا ان تمام چیزوں کے بارے میں طلبہ کو تفصیلاً آگاہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ خطبہ حجۃ الوداع, یعنی جب آخری غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تو 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد محرم ربیع الاول میں وصال ہو گیا اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا, لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وداعی حج تھا, الوداعی, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اسلام کا دوبارہ سے احاطہ کروایا, تمام اہم نکات کی یاد دہانی کرائی, اور اس کے نکات بہت اہمیت کے حامل ہیں, لہٰذا اسے بھی طلبہ کو آگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ اہم نکات کو جان سکیں اور جن تعلیمات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ان پر عملی زندگی میں عمل پیرا ہوں. اب فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا, وہ رمضان المبارک میں ہوا, اور اس سے اگلے ہی مہینے میں شوال, ٹھیک ہے, وہی سال ہے 8 ہجری اور شوال کا مہینہ ہے رمضان کے بعد, اس میں غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا, غزوہ ہوا. اب اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے, لیکن قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف نے اسلام قبول نہ کیا. یہ دونوں قبائل کے نام یاد رکھیے گا بیٹا جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قبائل خود سر, جنگجو اور طاقتور تھے. یہ قبائل طائف کے علاقہ میں آباد تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے تھے تو طائف ایک بڑا جو ہے وہ خوشحال علاقہ تھا. تجارت ان کا پیشہ تھا اور زراعت پیشہ ہونے کی وجہ سے معاشی طور پر خوشحال تھے. یہ قبائل اسلام کے دشمن تھے. فتح مکہ کے بعد ان کی دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا اور حوازن کا نوعمر سردار مالک بن عوف اپنی طاقت کے نشہ میں مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنا رہا تھا. اب یہ آپ نے حوازن کے قبیلہ کے سردار کا نام یاد رکھنا ہے, سردار مالک بن عوف. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے بیت اللہ میں رکھے 307 فٹ توڑ ڈالے تھے, اس کا انتقام لینا چاہتے تھے. انہیں اپنی کثرت پر بہت فخر تھا, یعنی وہ اب مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتا تھا کہ انہوں نے بیت اللہ کو بتوں سے کیوں پاک کیا اور اسلام کو بول بالا کیوں کیا. واقعات. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ کو بھیجا. انہوں نے واپس آ کر حوازن کے عزائم سے آگاہ کیا, ٹھیک ہے. ان کے عزائم یہ تھے کہ مکہ پر حملہ کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور حدود حرم میں لڑائی کو پسند نہ فرماتے تھے,
لہٰذا یہ چاہا کہ دشمن کی زمین ہی میں لڑائی لڑی جائے، یعنی مکہ کی تو حدود میں لڑائی منع ہے، اور یہاں تک کہ وہاں تو جانوروں کا شکار بھی منع ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ وہ مکہ پر حملہ کریں، ہم پہلے ہی ان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر دشمن کی طرف چلے۔ اس لشکر میں 2,009 مسلم 2,000 کتنے 2,009 مسلم بھی شامل تھے۔ 12,000 کا لشکر تھا جس میں 2,009 مسلم سے مراد جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے۔ لشکر میں سامان جنگ کی کسی قسم کی کمی نہ تھی، جس کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو خفگی یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، یعنی مسلمانوں کے پاس اب اسلحہ بھی تھا، وہ خوشحال ہو چکے تھے مکہ فتح کرنے کے بعد، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، لہٰذا کچھ جو نو مسلم لوگ ہیں یا کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ آج تو ہم جنگ ضرور جیت کر آئیں۔ دشمن فوج کے تیر انداز چھپے بیٹھے تھے۔ ان کو ہدایت تھی کہ جو ہی مسلمانوں کا لشکر قریب آئے تو ان پر اچانک ہر طرف سے تیر برسائے جائیں تاکہ مسلمان فوج میں بھگدڑ مچ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو ہی لشکر اسلام وادی میں اترا تو دشمن فوج کے تیر اندازوں نے چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے اور دشمن کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ لشکر اسلام کی ترتیب برقرار نہ رہ سکی، یعنی مسلمان تیار نہیں تھے کہ وہ لوگ راستے میں ہی ان پر حملہ کر دیں گے دونوں اطراف سے، اور بدامنی پھیل گئی۔ لوگوں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ ظاہر بدحواس ہو جائیں تو انسان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کیا کریں۔ بھاگنے والوں میں زیادہ تر 9 مسلم تھے۔ جدھر بھی جاتے تھے تیر ان کے سامنے ہوتے تھے۔ زمین تنگ ہو گئی اور کہیں پناہ نہ ملتی تھی، کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ انفال میں بتا دیا کہ آپ کی تعداد کم ہو یا زیادہ آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی، آپ نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 9 مسلم جو ہیں ابھی وہ اسلام ان کے دلوں میں اس قدر راسخ نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ بھاگنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی کہ انہیں کہیں پناہ ہی نہ مل رہی تھی، کیونکہ چاروں طرف سے ان لوگوں نے تیر اندازی کی۔ ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ یعنی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ، اور حضرت ایمن بن ایمن رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ یعنی یہ صحابہ، اب یہ دیکھیں سوال مختصر میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ غزوہ حنین میں مشکل حالات میں کون سے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، تو ان میں سے بیٹا جی ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نازک حالت میں جمع مردی کا ثبوت دیا اور اپنی سواری سے اترے اور فرمایا، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کہا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کو پکارو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہت اونچی آواز سے پکارا، یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، یا اصحاب الشجرہ، یعنی اے بیت رضوان والو۔ یہ انصار اور یہ مہاجرین مکہ کے لیے بولا۔ یہ آواز سنتے ہی مسلمان ہر طرف سے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے پہلے بھگدڑ جو مچ گئی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، حواس باختہ ہو چکے تھے، اب جب ان کو للکارا گیا، پکارا گیا کہ اس طرف آئیں تو وہ سب جمع ہونے، پھر اس زور سے حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں ان کا سردار ذوالحمار اور عثمان بن عبداللہ بھی تھے، ٹھیک ہے، جو ان کا سردار تھا وہ بھی مارا گیا۔ ان کا علم بردار جب مارا گیا تو دشمن کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ قبیلہ کا سردار مالک بن عوف اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ لے کر طائف کے قلعہ میں محصور ہو گیا۔ یعنی جب ان کا سردار بھی مارا گیا لشکر کا اور ان کا علم بردار بھی مارا گیا، تو اب ان کا سردار نے دیکھا کہ اب وہ کمزور پڑ گئے ہیں، تو وہ قلعے کے اندر محصور ہو گیا۔ پہلے وہ باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اور دوسرے قبیلے کا ایک گروہ قلعہ اوتاس میں چلا گیا۔
باقی لوگ زندہ گرفتار ہوئے اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پسپا ہوئے اور اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. جی طائف کا محاصرہ. یعنی جب وہ لوگ پسپا ہوئے تو کیا کیا کہ وہ طائف میں قلعہ کے اندر محصور ہو گئے. طائف کا محاصرہ. غزوہ حنین میں شکست کھانے کے بعد دشمن کی فوج کا ایک بڑا دستہ مالک بن عوف یا ان کا جو سردار تھا حوازن کی سرکردگی میں طائف میں قلعہ بند ہو گیا تھا اور تقریباً 1 سال کے عرصہ کے لیے رسد جمع کر لی، یعنی سامان جو استعمال کا تھا، کھانا پینا اور دیگر سامان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود طائف کی طرف روانہ ہوئے اور طائف کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ طویل ہو گیا. محصورین نے تیر برسائے جس سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا. ٹھیک ہے، ظاہر اب وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا دیں اور ہم قلعہ کے اندر ہی محصور رہیں، اس لیے انہوں نے تیر برسائے اور مسلمانوں کو تیر قلعے کے اوپر سے جو لگے اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. قلعہ کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ہوئی. یہ محاصرہ 20 یوم تک جاری رہا. انڈرلائن دی سینٹینس کہ یہ کتنا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا؟ 20 دن. محاصرے کو مزید طول دینا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں سے مرعوب ہو چکے ہیں اور کھل کر مقابلہ میں نہیں آ رہے، ان سے اس بات کی توقع نہیں کی کہ وہ دوبارہ بغاوت کریں. نہیں کہ اب ظاہر ہے کہ اگر ان میں ہمت ہوتی تو یہ میدان جنگ میں لڑتے، لیکن اب چونکہ یہ پسپا ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ میں محفوظ کر لیا تو اب لگتا نہیں ہے کہ یہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کریں گے. چونکہ ان کے کھیت اور باغات تلف ہو چکے تھے، یعنی ضائع کر دیے گئے تھے، اس لیے معاشی طور پر یہ بھی بدحال ہو گئے ہیں. یعنی اب ان کے اندر جرأت نہیں رہے گی کہ یہ دوبارہ سے ایسا قدم اٹھائیں. چونکہ مشورہ صحیح تھا لہٰذا قبول فرما لیا اور محاصرہ اٹھا لیا. اس موقع پر کچھ لوگوں نے قبیلہ بنو ثقیف کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی: یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے، وہ میرے پاس چلے آئیں. یہ دعا جلد ہی قبول ہوئی اور قبیلہ بنو ثقیف مسلمان ہو گیا. یعنی قبیلہ حوازن جو تھا وہ اس کو تو مزہ چکھایا مسلمانوں نے، ان کے ساتھ ان پر حملہ کیا، ان کو پسپا کیا اور جو بچے کچے لوگ تھے وہ قلعہ میں محصور ہو گئے. جبکہ بنو ثقیف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مسلمان ہو گیا. لہٰذا غزوہ حنین یہاں پر اختتام پذیر. جی غزوہ حنین میں کامیابی کے بعد اگلے سال غزوہ تبوک پیش آیا. ٹھیک ہے، رجب 9 ہجری، وہ شوال 8 ہجری میں تھا. اس کے بعد یہ آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک. یہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ آخری غزوہ کون سا تھا. اسباب: تبوک کا مقام عرب اور شام کی سرحد پر واقع ہے، اسے انڈرلائن کریں. یہ مدینہ سے 14 منزل کی مسافت پر واقع ہے. یہ علاقہ رومی حکومت کے زیر اثر تھا. غزوہ موتا کے نتیجہ میں عرب کے سرحدی علاقوں کے سرداروں میں جرأت پیدا ہو گئی. اپنے رومی سلطنت کے فرمانرواؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا. یعنی اب وہ رومی سلطنت کے زیر اثر تھے، لہٰذا اس کے جو قبائل تھے انہوں نے چاہا کہ ہم روم کی حکومت کو خوش کریں اور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو ناکام کر کے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے غزوہ تبوک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا. جی غزوہ حنین کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر موصول ہوئی کہ رومی سلطنت کا سربراہ ہرقل، ٹھیک ہے اس کا نام ہرقل تھا، مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اس خبر کی تصدیق ملک شام سے آئے ہوئے تاجروں نے بھی کی. ان دنوں افواہیں بھی پھیلنا شروع ہو گئیں. منافقوں نے نو مسلموں کو ورغلانا شروع کر دیا کہ کیسے آپ اتنے بڑے لشکر کے خلاف لڑیں گے. لہٰذا ان حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ پیش قدمی کی جائے، یعنی آگے بڑھا جائے ان کی طرف، وہ بجائے اس کی کہ حملہ کرے ہم پہلے نکل جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو جائے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل کو بھی امداد کے لیے دعوت دی، کیونکہ حرم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش قدمی کی، ان کی طرف پہلے حملے کے لیے نکل کھڑے ہوئے.
جی اسلامی لشکر کی دفاعی تیاری، اب دفاع کے لیے جو انہوں نے جانا تھا اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک کے وقت موسم شدید گرمی کا تھا، مدینہ منورہ میں کھجور اور دیگر میوے پکے ہوئے تھے، منافع حاصل کرنے اور آرام کرنے کے ایام تھے، یعنی اب مسلمانوں کے پاس موقع تھا کہ وہ یہ میوہ جات بیچ کر اور اپنی تجارت کر کے اس کے ذریعے اب آرام کر سکتے تھے، اب پیسہ کما کر۔ لڑائی کے لیے طویل مسافت تھی، یعنی دور جانا تھا۔ جنگ کی تیاری کے لیے بھی وقت بہت قلیل تھا، یعنی مختصر وقت میں جنگ کی تیاری کرنی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت جلدی میں اور بہت مشکل حالات میں تیاری کی۔ قرآن حکیم نے اسے مشکل گھڑی کا نام دیا ہے، انڈرلائن کریں کہ کس غزوہ کے بارے میں قرآن حکیم نے اسے مشکل گھڑی کا نام دیا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں کو خوف دلا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ لشکر تیار نہ ہو۔ اس قسم کی سازشیں ایک یہودی سویلم کے گھر پر ہوتی تھی، اس کو بھی انڈرلائن کریں کہ منافقین کہاں سازشیں تیار کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا گھر جلا دینے کا حکم دیا تاکہ یہ سازشیں مزید نہ کر سکیں اور مسلمان تندہی سے اس غزوہ کی تیاری کریں۔ اس کے بعد ہے صحابہ رضی اللہ کا ایثار و قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا جس میں جہاد کی فضیلت بیان فرمائی اور اس لڑائی کے لیے تیار فرمایا، جس کے نتیجہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایثار و قربانی کی مثال قائم کر دی۔ اس غزوہ کے بارے میں بہت سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ایثار و قربانی کا بہترین نمونہ اور کس صحابہ نے کیا دیا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اب یہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیش کیا، اور 10,000 مجاہدوں کی رسد کا ذمہ لیا، یعنی ان کے کھانے پینے کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم پیش کیے، ٹھیک ہے، 40,000 درہم حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا اثاثہ، یعنی گھر کا آدھا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں جھاڑو دے کر تمام اثاثہ لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، یعنی اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ یعنی یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کون سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گھر میں میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت اور وہی کافی ہے، ان کی رضا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے رات بھر مزدوری کی اور اس کے معاوضہ میں 4 سیر چھوارے حاصل کیے، ٹھیک ہے، جن میں 2 سیر گھر والوں کو دے دیے، سیر مین کلو، ٹھیک ہے، اور 2 سیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھوارے تمام جمع شدہ مال پر بکھیر دو، یعنی ان کا بھی اجر ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی کی گئی نیکی کا بھی اجر، اخلاص ہے اگر آپ کے پاس تو اس کا بھی اجر کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائی گئی کہ جس کی جتنی استطاعت تھی اس نے اس غزوہ میں اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد ہے لشکر اسلام کی روانگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا گورنر بنایا، انڈرلائن اس کو کریں، ٹھیک ہے، کس کو گورنر بنایا؟ محمد بن مسلمہ انصاری، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کی رکھوالی کے لیے چھوڑا۔ انہوں نے ساتھ جانے کا شوق ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے 40 دنوں کے لیے تو پیچھے اپنے بھائی کو نگران مقرر کر کے گئے تھے، تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، یعنی میرے بھائیوں کی طرح ہو۔ جی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی نگرانی کے لیے جب چھوڑا تو وہ الفاظ بھی فرمائے کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، لیکن ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو تو نبی بنا کر وہاں پر
ان کو پیچھے چھوڑا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے ساتھ کوئی میرا مددگار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی کا درجہ دے دیا. لیکن یہاں یہ بات انہوں نے واضح کی کہ آپ میرے بھائی ہیں ان کی طرح، میرے پاس کوئی نبی نہیں کہ میں اس کو اپنی جگہ مقرر کر جاتا، البتہ بھائی کی صورت میں آپ کو میں اہل بیت کی نگرانی کے لیے چھوڑ رہا ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی کوششوں کے باوجود، یہ بیٹا بار بار اس کا نام آتا، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رئیس المنافقین یعنی منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی کوششوں کے باوجود 30,000 کا لشکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنا 30,000، غزوہ تبوک میں کتنے تھے 30,000، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں تبوک کی طرف روانہ ہوا. سواریوں کی قلت تھی، رسد کی کمی تھی، ظاہرہ اتنا بڑا لشکر تھا تو اس کے لیے اتنی سواریاں نہیں تیار ہو سکیں اور نہ ہی اتنا سامان. اکثر لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے، بعض جگہ پانی بھی میسر نہیں تھا. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی جس سے مسلمان تازہ دم ہو گئے اور تبوک پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ دشمن کی فوج مقابلہ پر نہیں آ رہی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 روز تک قیام فرمایا. اس قیام کے دوران ایلا کا سردار یوحنا جو عیسائی تھا اس نے اطاعت قبول کی اور جزیہ یعنی جو اپنے امان کے صورت میں دیا جاتا ہے، جزیہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی. اب یہ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر کتنے روز قیام کیا، 20 روز، اور اس دوران کس نے اسلام قبول کیا، ایلا کا سردار یوحنا. ٹھیک ہے، جزیہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور قیمتی تحفے پیش کیے. اس کے علاوہ اور بھی عیسائی قبیلوں نے اطاعت قبول کی. یعنی اس قدر مسلمانوں کا بڑا لشکر دیکھ کر اب وہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ متاثر ہوئے مسلمانوں کے اتنی بڑی تعداد سے، ان کی صلاحیتوں سے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دومت الجندل کے سردار کو پکڑ کر مدینہ لائے جہاں اس نے اطاعت قبول کی. کہ وہ بھی دومت الجندل کا جو سردار ہے اس نے بھی کہا کہ میں آپ کا فرما بردار رہوں گا، یعنی آپ کے انڈر رہوں گا. ٹھیک ہے، جیسے آپ مجھ پر میرے لیے حکم جاری کریں گے ویسے ہی میں اس طریقے سے اپنے قبیلے میں رہوں گا. جی اسٹوڈنٹس، اب غزوہ تبوک کے نتائج دیکھ لیتے ہیں. کہ عرب قبائل کا مرعوب ہونا، یعنی ان کے اوپر روب بیٹھ گیا. شدید گرمی اور معاشی دباؤ کے باوجود، یعنی معاشی تنگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا رومی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا طویل سفر طے کرنے اور کوئی رکاوٹ خاطر میں نہ لانے سے عرب قبائل پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے. یعنی انہیں پتہ چلا کہ مسلمان ایک بہادر قوم ہے، ایک جذبہ ہے ان کے اندر، اور ایک بڑا زبردست مذہب کے قائل ہیں کہ جو کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے اور اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور عرب قبائل مسلمانوں اور دین اسلام سے مرعوب ہو کر جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. فتح شام کا پیش خیمہ. غزوہ تبوک کے نتیجہ میں شام کی سرحد سے فی الوقت خطرہ ٹل گیا، مگر بعد میں کشیدگی بڑھتی گئی اور بالآخر شام اور مصر فتح ہوئے. یعنی یہیں سے فتح جو ہے وہ آگے مسلمانوں کا حوصلہ ملا اور اس طرح سے انہوں نے شام اور مصر کو بھی فتح کیا. دومت الجندل میں اسلامی حکومت کا اثر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اب دیکھ لیں کس نے، حضرت خالد بن ولید پر دومت الجندل پر حملہ کیا. وہاں کے حکمران کو پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے جہاں اس نے اطاعت قبول کی اور جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے، کہ جب جزیہ کیا ہوتا ہے کہ جو امان کی صورت میں کسی علاقے کے جو قبضہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو اپنا امان قائم رکھنے کی صورت میں دیا جاتا ہے، ٹیکس ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح دومت الجندل جو عراق، شام اور عرب کو جانے والے راستوں کا سنگم اور اہم مقام تھا، مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا. یعنی یہ دومت الجندل کا زبردست قسم کی یہ جگہ تھی جس سے مسلمانوں کو مزید شام، عراق والے رستوں سے بھی وہ ان کے زیر اثر آ گئے. پھر چوتھا ہے منافقین کا سدباب. منافقین ہمیشہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے چلے آ رہے تھے. غزوہ احد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے منافقت کی اور اپنے ساتھیوں کو واپس لے گیا. ظاہر 1000 تعداد تھی تو یہ 300 واپس لے گیا، 700 رہ گئے مسلمان. اسی طرح اس غزوہ میں بھی منافقین کھل کر سامنے آ گئے کیونکہ وہ مسلمانوں کو ورغلا رہا تھا کہ مت جاؤ، یہ بہت نقصان والی بات ہے.
چنانچہ اس غزوہ سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی ہدایت کی، اور یہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ سورہ احزاب میں کہا کہ اب اگر یہ باز نہ آئے اپنی منافقت سے تو ان کے پیچھے مسلمانوں کو لگا دیا جائے گا اور یہ اس مدینہ شہر میں نہ ٹھہر سکیں گے، اور ٹھہریں گے تو وہ بھی پھٹکارے ہوئے۔ یہ باقاعدہ آیات پھر نازل ہوئیں اور ان منافقین کی تمام خصوصیات مسلمانوں پر کھول کر بیان کر دیں تاکہ مسلمانوں کو یہ مسلمان ان سے محتاط رہیں۔ اب ان کا پردہ ان کا جو ہے وہ ان کے سارے حالات اب فاش کر دیے گئے، پردہ ان کا چاک کر دیا گیا جو یہ چھپ کر سازشیں کرتے تھے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ لیتے ہیں اگلا موضوع، حجۃ الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غزوہ تبوک لڑا، وہ 9 ہجری تھا۔ اس کے بعد آخری غزوہ ہے، یا اکثر ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ آخری غزوہ کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا، وہ تھا غزوہ تبوک، وہ 9 ہجری میں ہوا۔ اب حجۃ الوداع 10 ہجری میں، ٹھیک ہے، 10 ہجری یعنی اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، الوداعی حج بمطابق 632 عیسوی، جب سارے حجاز مقدس میں دین اسلام کی شعائیں پھیل چکیں اور عرب کے تمام قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے اپنی سیدھی راہ پر گامزن ہو گئے، تو دین اسلام کی تکمیل ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی اور نصرت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا آپ اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے، یعنی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی تھی وہ پوری ہو چکی اور دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بات محسوس کر لی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ عرب کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور پوری انسانیت کے لیے عموماً دین اسلام کے شرعی اور اخلاقی بنیادی اصول کا اعلان کیا جائے، یعنی دین پورا ہونے کے بعد اس کے اختتام پر دوبارہ اس کو اعادہ کیا جائے۔ چونکہ حج کے موقع پر تمام دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، لہٰذا 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ عرب کے تمام قبائل کو اس بات کی اطلاع کرا دی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس موقع پر جمع ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل حج ادا نہیں فرمایا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، البتہ 2 مرتبہ عمرہ ادا فرمایا تھا۔ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج اور کتنے عمرے ادا کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تو 26 ذیقعدہ 10 ہجری کے مطابق جو ہے بروز شنبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے زائد تھی۔ 1 لاکھ سے زائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور 100 اونٹ بطور قربانی ہمراہ لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر جو مدینہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلہ پر تھا، وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہاں سے احرام باندھا حج کے لیے، اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آگے روانہ ہوئے، ٹھیک ہے نا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان 7 بار سعی کی، یعنی یہ اب حج سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو 1 لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ تھے صحابہ کرام۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمرہ ادا کرنے کے لیے فرمایا جو قربانی کے جانور نہیں لائے تھے، ظاہر ان کی استطاعت نہیں تھی، اور 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر منی تشریف لے گئے۔ آپ 9 ذی الحج کو آپ نے نماز فجر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ منی میں ادا کی، اور پھر میدان عرفات میں چلے گئے،
ان تمام مقامات مقدسہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حج کے مناسک سکھائے، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ کہا کہ مسلمانوں حج کے مسائل سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آیا اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے آئندہ مل سکوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خود ہی اس بات کا اعلان فرما دیا۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان افراد پہنچے تو وہاں اپنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو کچھ میں کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ لوگو، جاہلیت کے تمام دستور و مراسم آج میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، یعنی سود جو تھا اور جو جاہلیت کی رسوم تھی۔ لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور جد اعلیٰ نبی ایک ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اللہ کی نگاہ میں صرف وہی معزز ترین ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کسی عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقوی کے سبب ہے۔ اے لوگو، جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس مقام کی عزت کرتے ہو، اسی طرح ایک مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دیکھو، تم جلد اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے، تم سے تمہارے اعمال کی بابت، یعنی اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ یعنی سبحان اللہ، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں اور تعلیمات کا نچوڑ بیان کر دیا جو مسلمان معاشرے کے لیے ضروری تھیں، اور ایک ایک کر کے ہر چیز، غرور و تکبر سے منع کیا، سود سے منع کیا، عزت اور تقوی کا احساس دلایا، اور آپس میں باہمی نفرت سے منع کیا۔ پھر لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو ناحق نہ مارو، یعنی آپس میں قتل و غارت نہ کرو، زنا بدکاری نہ کرو، چوری نہ کرو۔ اگر تم پر کوئی سیاہ فام نکٹا غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کی اطاعت بھی جو ہے وہ بتائی، اطاعت امیر، جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حکم چلائے تو اس کی اطاعت کرو۔ یعنی سیاسی، معاشی، اخلاقی، معاشرتی، مذہبی ہر لحاظ سے باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں بیان کی، اسی لیے اسے جامع ترین خطبہ کہا جاتا ہے۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف 3 مرتبہ انگلی اٹھا کر کہا، خدایا گواہ ہے، خدایا گواہ ہے، خدایا گواہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا گیا تھا، انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھوں گا۔ قیامت کے دن انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے امتوں کو تک پیغام پہنچایا، اور جب دیگر لوگ منکر ہوں گے اپنے انبیاء کے پیغام کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ساری تعلیمات دوبارہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرا گواہ رہیے گا کہ میں نے سارا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو الوداع کہنے سے پہلے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب اسی لیے امت مسلمہ کو امت وسطیٰ کہا گیا کہ ان کا کام ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے مطابق۔ ہو سکتا ہے کہ بعض سننے والوں کے مقابلے میں بعض غیر حاضر ان باتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آج بھی الحمدللہ اسلام میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو سنت رسول کی پیروی، قرآن کی تعلیمات پر بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ جی، خطبہ کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا گیا؟ جان، مال اور عزت کا تحفظ۔ یہ لانگ کوسچن میں آتا ہے بیٹا جی، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے سننا ہے۔ اس خطبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہر کسی کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت قیامت تک کے لیے تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح کا آج کا یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ پھر فرمایا اعمال کی جواب دہی۔ اس خطبہ سے ہمیں یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے آخرت میں ان کی باز پرس ہوگی۔
اگر اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو اللہ ان کی جزا دے گا، اور اگر برے اعمال کرے گا تو ان کی سزا ملے گی۔ پھر جاہلیت اور سود کا خاتمہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کرنے کا اعلان کیا، ساتھ ہی سود جیسی لعنت کے خاتمہ کا بھی اعلان فرمایا۔ ارشاد اس کے ساتھ عورت کے حقوق بیان کیے گئے۔ اسلام سے قبل عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو حقوق دیے۔ اس خطبہ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں تمہاری عورتوں پر تمہارا کچھ حق ہے اور عورتوں کا تم پر کچھ حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کریں، ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر پانچویں بات بتائی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر غلاموں کی دیکھ بھال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں فرمایا، اے لوگو غلاموں کے بارے میں خدا سے ڈرو، ان سے انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تم پر کوئی سیاہ فام نکٹا غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم دے تو اس کی اطاعت کرو۔ پھر ساتویں بات، اس میں کون سا پوائنٹ ہے؟ تکمیل دین۔ خطبہ حجۃ الوداع کے فوراً بعد میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکمیل دین کے لیے آخری وحی نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ کی آیت 3 میں ارشاد الہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کی بھی خوشخبری سنا دی گئی۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف واپسی۔ حجۃ الوداع کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ میں قیام 13 ذی الحج تک رہا۔ انڈرلائن اس کو کیجئے گا بیٹا جی، کتنا دن رہے؟ 13 ذی الحج تک۔ 14 ذی الحج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر گزاری۔ اگلے روز مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم واپس آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت گزارتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اپنے پروردگار کی تعریفیں کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اس اکیلے نے جماعتوں کو شکست دی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کا مالک الملک ہونے کا آپ نے عبادت بھی کی بھی تعریف کی، اور یہ بتایا کہ اس رب نے ہمیں تمام جماعتوں کو شکست دینے کی توفیق دی، یعنی اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف کرتے ہوئے مدینہ شریف میں داخل ہوئے کہ وہ کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ شروع ہوئی، ایک تنہا انسان کے طور پر، جب صرف چند خاندان کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور اب یہ وقت تھا کہ 1,00,000 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ تو یہ وہ ہے اللہ کی ذات کہ جس نے فرمایا کہ اللہ کا مقصد ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، لِیُظَاہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ اللہ کا مقصد اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ پورے عرب میں کفر و شرک کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، نیز اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو چکی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں تقریباً 1.25 صحابہ سے دریافت فرمایا، 1.25، انڈرلائن کرے اس سے بیٹا جی، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف پہنچایا
بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ وہ خطبہ حجۃ الوداع تھا جس کا یہاں پر اب مکمل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کا تمام دور جو ہے یہاں مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر میں بیمار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ 12 ربیع الاول 11 ہجری، ٹھیک ہے، سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے اب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے میں نے آپ کو MCQ ساتھ ساتھ نشاندہی کی۔ اب آپ کو میں نے اس میں سے یہ جو کام دیا ہے کہ آپ نے 20 کثیر و انتخابی سوالات بنانے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ ترتیب سے سارے سبق کو پڑھیں، اور جتنی اہم باتیں ہیں وہ جب آپ ان کے MCQs بنائیں گے تو آپ کو سبق کا بہت زیادہ حصہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔